پیٹ کے کیڑوں سے نجات۔ اگر آپ کو ہمارے چینل کی ویڈیوز پسند آ رہی ہیں انہیں لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل آرٹیکل وائس کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے، کیونکہ اس سے حاصل ہونے والی رقم، اس چینل سے حاصل ہونے والی رقم الخاتم پبلک سکول میں پڑھنے والے یتیم، غریب اور مسکین بچوں کی تعلیمی کفالت کرنا ہے۔ تو آئیے اس کام میں آپ ہمارے معاون بنیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے۔ عبد القادر حسن صاحب کا اگلا آرٹیکل ہے حکومت، اپوزیشن اور عوام۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل آرٹیکل وائس کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز آپ اس کو سبسکرائب فوراً کر دیجئے۔ عبد القادر حسن صاحب لکھتے ہیں، اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے اے پی سی کے اعلان کے بعد حکومت کو پریشانیاں لاحق ہو گئی تھیں اور در پردہ اس بات کی کوشش کی گئی تھی کہ اے پی سی کے انعقاد کو روکا جا سکے۔ اے پی سی کے روح رواں مولانا فضل الرحمان اس سلسلے میں ملاقاتیں بھی کی گئیں، مگر مولانا اس بات پر ڈٹے رہے اور بالآخر اے پی سی منعقد ہو گئی۔ حکومت کی اتحادی پارٹیوں نے حکومت کا ساتھ دیا، جبکہ حکومت مخالف جماعتوں نے اے پی سی کے اجلاس میں شرکت کی، لیکن وہاں پر کوئی ایسا اتفاق دیکھنے میں نہیں آیا جس کی مولانا کو توقع تھی۔ جماعت اسلامی نے اپوزیشن کے اس مختصر اجتماع میں پہلے ہی شرکت سے معذوری ظاہر کی تھی۔ اس اجتماع سے حکومت جس قدر گھبرا گئی تھی، اس کے نتائج اس کے لیے اتنے ہی حوصلہ افزا ہیں کہ اپوزیشن جماعتیں مل بیٹھنے کے باوجود مخالف کسی لاہے عمل پر متفق نہیں ہو سکیں اور سب شرکاء اپنی اپنی سنا کر رخصت ہو گئے۔ اپوزیشن کی پارٹیوں کی اپنی اپنی الگ سیاست ہے اور وہ مختلف طبقوں کی نمائندگی کرتی ہیں، سب کے اپنے مسائل اور ترجیحات ہیں، اس لیے کہ ان کا ایک نقطے پر متفق ہونا ناممکن نہیں بلکہ مشکل ضرور ہے، اور وہی ہوا کہ اس کا سوائے چیئرمین سینٹ کو ہٹانے کے حکومت مخالف تحریک کی کوئی ٹھوس حکمت عملی نہیں بنائی جا سکی۔ اپوزیشن کی بے جان اور پھنس پھسی اے پی سی کے بعد حکومت نے سانس بھی بحال ہوئی اور اقتدار کے محفوظ گوشوں میں مقید سیاستدانوں اور اپوزیشن سے حکومت مخالف کسی بڑی تحریک کے اعلان پر کپا رہے تھے، ان کی کپ کپی بھی ختم ہوگی، بلکہ انہوں نے اب بڑھ چڑھ کر اپوزیشن پر جوابی حملے بھی شروع کر دیے۔ لفظی جنگ کا تبادلہ جاری ہے۔ اپوزیشن کے اس اجتماع میں اگر کسی نے توجہ حاصل کی تو وہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو اور نواز لیگ کی نائب صدر محترمہ مریم نواز کی شخصیات ہیں، جو میڈیا کے کیمروں کی توجہ کا مرکز رہیں، لیکن ان کی اس اجتماع میں نمائندگی سے بھی اپوزیشن کی صفوں میں وہ اثر پیدا نہ ہو سکا جس کی توقع کی جا رہی تھی۔ حکومت کی اگر بات کی جائے تو اپوزیشن کے اس ابتدائی اجلاس سے ہی حکومت کی ٹانگیں لڑکھڑانے کا احساس ہو رہا تھا، اور ان کے دفاعی بیانات سے تو لگتا ہے کہ ان کی اپوزیشن جیسی بھی ہے اس سے گھبرانے لگے۔ شاید یہ ان کی سیاسی ناتجربہ کاری ہے اور ان کے غیر سیاسی رویے کا نتیجہ ہے۔ اس وقت تو اپوزیشن کا یہ حال ہے کہ ان کی صف اول کی لیڈرشپ نیب کی قید میں ہے اور الزامات کا ایک لا امتناہی سلسلہ ہے۔ وہ اپنے لیڈرشپ کی قید و بند اور کمزوریوں کے باوجود حکومت پر حملہ آور ہونے کے لیے صف بندی کر رہے ہیں، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ حکومت کو ان کی کمزوریوں کی وجہ سے ان پر حملہ آور ہونے کی ضرورت ہے۔ اپوزیشن کے حملوں کے دفاع کا موقع تو ابھی نہیں آیا، ابھی تو اپوزیشن کی جانب سے آغاز ہوا ہے۔ حکومت کی جانب سے دفاعی حکمت اور روانگی سے ہی پہلے ہوتی ہے۔ آج کل مجھے نوابزادہ نصر اللہ کی یاد بار بار آ رہی ہے، اور اس کی وجوہات میں پہلے بیان بھی کر چکا ہوں کہ وہ آج بھی پاکستان کی تاریخ کے واحد اپوزیشن رہنما تھے جن کی سیاسی حکمت عملی پر بڑی سیاسی پارٹیوں کے قائدین بلا چون چراں لبیک کہتے تھے۔ ان کی اپوزیشن اتحاد کا فلسفہ ہمیشہ یہ رہا کہ کم از کم نکات پر اتفاق پیدا کیا جائے، لیکن اگر آج کی اپوزیشن کو دیکھا جائے تو مجھے کوئی ایسا رہنما نظر نہیں آتا جس پر اپوزیشن کی بڑی پارٹیاں تو کجا کوئی چھوٹی پارٹی بھی متفق ہو سکے۔ یہ ایک ڈھیلا ڈھالا اتحاد یا مفاداتی اشتراک ہے جس میں قد آور سیاستدانوں کی بجائے مطلب پرست سیاستدان موجود ہیں، جبکہ شہباز شریف کے علاوہ کوئی سکہ سیاستدان مجھے اس اتحاد میں نظر نہیں آیا۔ یہی وجہ ہے کہ اپوزیشن کو خود بھی معلوم نہیں کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں یا ان کا اگلا لاہے عمل
किया होगा, गो मगो की कैफियत में हैं और अपनी सफ़ों को दुरुस्त करने की और अपनी सफ़ों को दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। अवाम और अपने इन लीडरान की हुकूमत भी देख चुके हैं और इनको अपोजिशन में पहले भी देख चुके हैं और अब भी देख रहे हैं। इनके लिए अवाम और लीडर एक दूसरे के लिए अजनबी नहीं हैं। अलबत्ता एक बात ज़रूर सामने आई है कि अवाम के ये लीडर अवाम के सामने बेनिकाब हो चुके हैं, इसलिए अपोजिशन के इन रहनुमाओं को अवाम के साथ चलाने के लिए लाखों जतन किए जाते हैं। अमूमन अपोजिशन का काम हुकूमत खुद आसान करती है, लेकिन यानी हुकूमत अवाम मुखालिफ पॉलिसियाँ बनाती हैं जिनमें अवाम के लिए हुकूमती सतह पर महंगाई में इजाफा, जलती पर तेल का काम करता है। कुछ ऐसी ही सूरत-ए-हाल अब भी बन रही है, लेकिन अपने लीडरों के हाथों कई बार के डसे हुए अवाम अभी तक इस मूड में नजर नहीं आते कि वो हुकूमत मुखालिफ उठ खड़े हों और अपोजिशन का दस्ते बाजू बन जाएं। हुकूमत को अपोजिशन के इन दस्ते बाजू बन जाने वाले अवाम के लिए कुछ सोचना होगा, क्योंकि ये कह देना काफ़ी नहीं रहा कि मुल्की मईशत के हालात की वजह से महंगाई बढ़ रही है। इस बढ़ती महंगाई को रोकने के लिए अपोजिशन ने नहीं बल्कि हुकूमत ने इक़दाम करने हैं। अपोजिशन तो हुकूमत की कमज़ोरियों को अवाम को हुकूमत मुखालिफ तारीख का ईंधन बनाने के लिए इस्तेमाल करती है। ये काम हुकूमत का होता है कि वो अपोजिशन के हमलों का दिफा भी करे और अवाम को मुतमईन भी रखे, ताकि वो मुतहिदा अपोजिशन का ईंधन बनने से इनकार कर दें। ये था आर्टिकल अब्दुल कादिर हसन साहब का, हुकूमत, अपोजिशन और अवाम। जावेद चौधरी साहब का गुज़िश्ता कल का कालम जो रह गया था, मिसाके शाह महमूद कुरैशी, वो पेश खिदमत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप फौरन